اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سپیریئر لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے تھرو ہمارے لیکچرز باقاعدہ طور پر چل رہے ہیں اور آج اسی نظم کا بقیہ حصہ جو کل ہم نے شروع کیا تھا، نوجوان سے خطاب. شاعر کا نام اسرار الحق مجاز. پچھلے لیکچر میں ہم نے 4 اشعار مکمل کیے تھے اور تشریح کے حوالے سے باقی ماندہ اشعار کو آج ہم مکمل کریں گے. شعر نمبر 5. سکون خواب ہے بے دست و پا ضعیفی کا، ہم ترقی پسندی کا سفر کر رہے تھے. ہم شاعر کی سوچ کو، شاعر کے انداز فکر کو لے کر اپنی زندگیوں کے لیے ایک راہیں معین کرنے کے لیے تیار تھے. تو سکون خواب ہے، نظروں میں موجود ہے، فکر میں معین ہے. کیا کہ سکون ہو جائے، یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے، یہ روا روی، یہ نفسا نفسی کا دور ختم ہو جائے. سکون خواب ہے بے دست و پا ضعیفی کا، تو اضطراب ہے خود اضطراب پیدا کر. بہت خوبصورت جملے. اضطراب کہتے ہیں بے چینی کو. دیکھیے انسان کا وجود حرکت سے عبارت ہے. سکوت موت کی علامت ہے. زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترکیب. لائف ارینج آرڈر میں ہو جائے تو زندگی ہے. زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترکیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا. موت کیا کہلائے گی؟ کہ وہی اجزاء ڈس آرڈر ہو جائیں، ترتیب خراب ہو جائے. تو سکون کی شدت سے طلب ہے زمانے کو، اور وہ لوگ جو بے دست و پا ہیں، بے یار و مددگار ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ ضعیف ہیں، کمزور لوگ ہیں. وہ ہیں جو اپنے وقت گزار چکے، اپنی زندگیوں کو اس راہوں پر ڈال چکے، اپنی سی کوشش کر چکے، اور اب انہوں نے وہ ذمہ داری سپرد کر دی اپنی آنے والی نوجوان نسل پر کہ وہ اپنے اس عالم شباب میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کر زمانے کو خارزار جہاں سے تبدیل کر کے گل و گلزار عالم بنا دے. تو یہاں پر دنیا میں امن کی خواہش موجود ہے. یہاں پر محنت کے پھول کھلانے کا ایک جواں حوصلہ درکار ہے. دیکھیے اضطراب کیا ہے؟ بے چینی، بے قراری ایک ایسی تڑپ کا نام ہے کہ جو آپ کو راتوں کو سونے نہ دے. کسی دانشور نے کیا خوب کہا تھا کہ وہ لوگ جو سوتے ہیں وہ تو خواب دیکھتے ہی نہیں، کیونکہ جن کے خواب ہوتے ہیں ان کو تو نیند سونے نہیں دیتی. تو خوابوں کی تکمیل میں لگ جانا چاہیے. اضطراب کیا ہے؟ یہ دل کا دھڑکنا. یہ اگر دل کچھ دیر کے لیے رک جائے تو موت. یہ بلڈ سرکولیشن پورے جسم میں خون دوڑ رہا ہے، اگر یہ خون کچھ دیر کے لیے رک جائے تو موت. سانس چل رہا ہے، اگر یہ سانس کچھ دیر کے لیے رک جائے موت. آپ کا دماغ چل رہا ہے، سوچ رہا ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس دماغ کو بریک لگ جائے تو زمانے کے کسی کام کے نہیں ہیں آپ. تو زندگی ہے اور سب سے بڑھ کر عالم شباب ہے، تو مردانہ وار زمانے کو اپنی محبت سے فتح کر لیں. اور پھر جب اس رستے پر گامزن ہوں گے تو کیا ہوگا؟ کسی شاعر نے کیا خوب ترجمانی کی کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر. سفر تو شروع کرنا پڑے گا. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. قطرے سے مل کے قطرہ ایک دریا اور پھر سمندر کا روپ دھار لے گا. ہمت کی ضرورت ہے. تو اضطراب ہے خود اضطراب پیدا کر. سکوت موت کا نشان ہے. دیکھیے پانی جیسی پاک چیز جو زمانے کو پاک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگر پانی کچھ دیر کسی برتن میں پڑا رہ جائے تو وہ بھی بدبو دے جاتا ہے. آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ سمندر کی لہریں جب تک لہریں آ کر ساحل سے ٹکرا رہی ہیں تو جب تک وہ پانی حرکت میں ہے وہ پانی پاک ہے، لیکن اسی میں سے کچھ پانی کسی برتن میں ذرا نکالیں اور دیکھیں سمندر پہ کھڑے ہو کہ کیا اس پانی میں لہریں ہیں؟ اس پانی میں لہریں نہیں ہیں. لیکن اس پانی کو واپس سمندر میں ڈال دیں تو اقبال کا ایک شعر ہے، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. کردار کی پاکی چاہیے، ایک نفیس سوچ چاہیے، عمل کا جذبہ چاہیے. بس پھر کیا ہوگا؟ پھر زمانہ آپ کے قابو میں اور آپ زمانے کے رنگ اور انداز اور وقت کو تعین کرنے والے بن جائیں گے. شعر نمبر 6. یہ اتنے اہم کام کرتے ہوئے اگر آپ کی زندگی ختم ہو جائے، یعنی زندگی کی قربانی کا وقت آ جائے، یعنی اتنا اہم کام کہ نفرتیں ختم کرتے ہوئے، گل و گلزار بناتے ہوئے، زمانے کو ترقی سے آشنا کراتے ہوئے اور ایک کارواں بناتے ہوئے، اس ترقی کے کارواں کے صاحب مشل بن کے اگر آپ سامنے آ جائیں، اس علم کو تھام کر اگر آپ چل پڑیں، تو اتنا اہم کام کرتے ہوئے اگر جان قربان ہو جائے تو غم مت کر.
بہے زمیں پہ جو تیرا لہو تو غم مت کر. ابھی بھی اگر آپ عالم شباب میں اتنے اہم کام انجام دیتے ہوئے موت کی وادی میں چلے جائیں تو تب بھی غم نہیں کرنا, ابھی ایک قرض باقی ہے. جو قطرہ آپ کے لہو کا زمین پر گرے گا اس پر آخری قرض یہ رہ گیا کہ وہ زمین کے اوپر گرنے سے پہلے آپ کا انداز آخر یہ ہونا چاہیے کہ اس انداز میں آپ موت دے دیں, اس انداز میں جان کا نذرانہ پیش کر دیں کہ دو دشمن قوتیں یا دو مخالف آپ کے اس جذبہ شہادت کو لے کر آپس میں دوستی میں بدل جائیں اور یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے. بہے زمیں پہ جو تیرا لہو تو غم مت کر, اسی زمیں سے مہکتے گلاب پیدا کر. یہی قرض آپ کے لہو کی بوند کا ہے. تو کاش ایسا ہو جائے کہ ہم سب اپنے مقصد حیات کو سمجھ لیں, ہم سب انسانیت کی فلاح کے لیے کارگر ہو جائیں. تو دیکھیے زمانے میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک وہ جو بے فکری کے عالم میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں تمام ہوتی ہے, تو بسر تو کر جائیں گے, اپنا زندگی کا ٹائم پیریڈ تو گزار کے چلے جائیں گے, لیکن کیا وہ روشنی جو زمانے کو درکار تھی کیا انہوں نے وہاں پر اس کے لیے کچھ اپنا عمل انجام دیا؟ اور دوسری طرف اسی ماحول میں بسنے والے وہ لوگ جو اپنی ذاتیات کو پس پشت, اپنی خواہشات نفسانی کو پیچھے ڈال کر سارے عالم کی ترقی اور ترویج کی خاطر دن رات ایک کر دیتے ہیں. اقبال نے کیا خوب عکاسی کی ہے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, ماحول ایک ہے, دونوں کی پرواز ہو رہی ہے اسی ماحول میں, پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں. شاہین کا جہاں اور ہے, کرگس کا جہاں اور. تو شاہین تو بلندیوں کا پرندہ ہے, اپنا شکار خود کر کے کھانے والا ہے, دوسرے کے رزق پر نظر رکھنے والا نہیں ہے, لالچ میں نہیں آتا. اور کرگس تن آسان, کام چور, کم ہمت اور زمانے کے لیے ایک لعنت کا سمبل, مردہ خور, پسند نہیں کیا جاتا. تو پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں, شاہین کا جہاں اور ہے, کرگس کا جہاں اور. اور آخری شعر حوالے کے طور پر آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں کہ منزل کی جستجو میں کیوں بھٹک رہا ہے راہی, اتنا بلند ہو جا کہ منزل تجھے پکارے. اور سفر ہے شرط مسافر نواز بو تیرے, سفر کرنا پڑے گا, ہمت دکھانی پڑے گی, عزم کا ایک تعین کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد کیا ہوگا, پھر منزل نزدیک, ایک قدم آپ بڑھائیں گے تو منزل آپ سے ایک قدم نزدیک آ جائے گی. سفر ہے شرط مسافر نواز بو تیرے, ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں. یہاں پر ہمارے ان اہم نکات اور حوالہ جات کے ساتھ اس نظم کو ہم نے مکمل کیا اور کوشش کی کہ شاعر کی اس ترقی پسند سوچ کو ہم نوجوانوں سے مخاطب ہو کر بالکل اسی امانت کو اپنے نوجوانوں تک پہنچائیں. اب لاہور بورڈ کے حوالے سے ایک سوال بہت اہم ہے, جہاں تشریح کے حوالے سے ہم نے اتنی محنت کی, وہاں پر تشریح کے ساتھ ساتھ ایک سوال آتا ہے بورڈ میں, سوال نمبر 5, کہ فار ایگزامپل یہ سوال ایسے آ سکتا ہے کہ اسرار الحق مجاز کی نظم نوجوان سے خطاب کا خلاصہ لکھیے. خلاصے کے لیے ضروری ہے کہ جو نظم آپ نے پڑھی ہے ہر شعر میں سے ایک یا دو نکات, اہم ترین نکات آپ کے ذہن میں ہوں, ان نکات کو جملوں کی صورت میں کوئی اضافہ نہیں کریں گے, 6 سے 8 لائنوں میں لکھ دینے کا نام خلاصہ ہے. اگر یہ اس سے طوالت پہ جائے گا تو پھر نمبر کم ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ 5 نمبر کا سوال ہے اور 10 منٹ میں آپ اس کو مکمل کریں گے. باقی اس میں اگر کہیں پہ ضرورت محسوس ہو تو رائٹنگ پریکٹس جب آپ کریں گے, اس کو لکھ کر کام کریں گے, کوئی سے 2 اشعار اپنی پسند کے آپ لکھیں گے تو یہ مزید بہتری ہو جائے گی. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.